یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ صدارتی مہم میں اوباما کے بین الاقوامی امور برائے جنوبی ایشیا کے مشیر مارک برزنسکی تھے، جو ڈاکٹر برزنسکی کے بیٹے ہیں۔ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ برزنسکی کے دوسرے بیٹے آئین برزنسکی ریپبلکن صدارتی امیدوار جان مکین کے ساتھ ان کی انتخابی مہم میں ان کے ہمراہ تھے۔ اوباما نے برزنسکی کے ساتھ تعلق کو پہلے جھٹلایا، مگر پھر ایک امریکی ٹیلی ویژن چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی ایک دفعہ برزنسکی سے کھانے پر ملاقات ہوئی اور 3 دفعہ ای میلز کے ذریعے رابطہ ہوا، اور آخر میں کہا کہ برزنسکی ان کے اچھے دوست ہیں۔ ان متنازع بیانات سے اوباما برزنسکی تعلق مشکوک ہو گیا ہے، اور اوباما کے مختلف بیانات اور اقدامات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ برزنسکی اوباما کے ان ڈکلیئرڈ چیف ایڈوائزر ہیں۔ مشہور تجزیہ نگار ویبسر تارپلے کے مطابق برزنسکی، جو کونسل آف فارن ریلیشن کا سابقہ ڈائریکٹر اور ٹرائلیٹرل کمیشن کے بانی ہیں، نے منصوبہ بنایا ہے کہ ایران کو روس کے خلاف استعمال کیا جائے اور پاکستان کے حالات مزید خراب کر دیے جائیں، اور سوڈان پر اقوام متحدہ کے ذریعے پابندیاں لگائی جائیں، اور چین کے روس سے تعلقات خراب کر دیے جائیں۔ اوباما کی سیاہ رنگت اور ان کے نام کے درمیان حسین کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ سب سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران کسی بھی بیرونی دباؤ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے، اور ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق 2010 تک ایران ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ ایران اسلامی انقلاب کے شروع دن سے ہی اسرائیل کی موت اور فلسطین کی آزادی کی دعا مختلف مجالس میں کرتا رہتا ہے۔ موجودہ اسرائیل حماس جنگ میں ایران نے نہ صرف واشگاف الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، بلکہ اسرائیل کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کے لیے مختلف اسلامی ممالک سے رابطے میں ہے۔ حزب اللہ، جس نے اسرائیل کو لبنان کے محاذ پر شکست سے دوچار کیا، کو بھی ایرانی پشت پناہی حاصل ہے۔ روس اور ایران کے تعلقات بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ روس ایران کو نیوکلیئر پلانٹ بنانے میں بھرپور مدد کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر بش نے ایران کو ڈرانے دھمکانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ایران اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اب تو ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوغان نے دیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور احتجاجاً اٹھ کر چلے گئے۔ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران نے ترکی کے وزیر اعظم کو آزادی شہریت دینے کا اعلان کیا۔ برزنسکی کے نئے منصوبے کے مطابق ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے جائیں گے، اور ایران کا ایٹمی پروگرام کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ پھر ایران سے افغانستان میں شمالی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے امداد مانگی جائے گی۔ واضح رہے کہ شمالی اتحاد میں شیعہ عناصر موجود ہیں۔ ایران کے مضبوط اسلامی کلچر پر مغربی یلغار کے ذریعے نئی نسل کے نظریات کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ 2004 میں واشنگٹن پوسٹ میں ڈیوڈ اگنیشس نے لکھا کہ برزنسکی اور کسنجر نے یاک شراک سے ملاقات میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں نرم رویہ برتنے پر زور دیا تھا۔ اس میٹنگ کے چیئرمین لوئس گریگورین تھے۔ حامد کرزئی نے بھی افغانستان میں امن کے لیے ایران کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اگر ایران اس منصوبے کے مطابق افغانستان میں شمالی اتحاد کا ساتھ دیتا ہے تو افغانستان کے حالات امریکہ کے رخ میں ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کو ایران سے خطرہ کم ہو جائے گا۔ امریکہ، جو اسرائیل کی حمایت سے دنیا بھر میں اپنی حمایت کھو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن سے پوری توجہ جنوب مشرقی ایشیا پر مرکوز کر سکے گا۔ اسرائیل نے حماس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے غزہ پر حملے کرنے کے لیے اوباما کے حلف اٹھانے سے پہلے کا وقت استعمال کیا تاکہ اوباما کا امیج مسلم دنیا کے سامنے خراب نہ ہو۔ واضح رہے کہ براک حسین اوباما کے مسلمان ہونے کا پروپیگنڈا بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ حسین کے نام کو ایران اور امریکہ کے بیچ خلیج کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس وقت امریکہ اور ایران میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے۔ اوباما ایران سے براہ راست مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام پر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے۔ رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے مشرقی وسطیٰ کے ماہر ندیم شہادی کے مطابق اسرائیل حماس تنازع میں قطر نے پہلی دفعہ حماس کے حق میں ایران کے موقف کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے کہ قطر میں امریکن سینٹرل کمانڈ اور الجزیرہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قطر جیسے امریکہ نواز ملک کے ایرانی موقف کی حمایت کہیں امریکہ ایران تعلقات قائم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا تو کرنا نہیں۔ ایران سے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایران امریکہ کو وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کر دے اور چین کو تیل اور گیس کی سپلائی بند کر دی جائے اور اسلامی انتہا پسندی کو استعمال میں لا کر روس سے ایک بار پھر لڑوا دیا جائے۔ اس منصوبے کا نام
We will lead the world ہے۔ اس منصوبے کے مطابق چین کو ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ سے بھی تیل کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ اس صورت میں چین تیل کے حصول کے لیے مشرقی سائبیریا کا رخ کرے گا اور اس صورت میں روس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔